देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत में तब्दीलियां, नॉन इलेक्टेड लोगों पर इन्हिसार, फाइनल 11 कब सामने आएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है, असद उमर ने इस्तीफा दिया है। असद को मैं इंशाल्लाह मनाने जाऊंगा। अपने स्टार प्लेयर्स को निकाल के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रिजेक्ट्स को वजीर बना रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। कहा जाता है कि सियासत में क्रिकेट और क्रिकेट में सियासत खेली जाए तो वही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। एक तरफ मुल्क के वजीर आजम टीम सिलेक्शन के मसाइल से दो चार हैं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तहरीक अदम एतमाद का सामना कर रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि टीम स्पिरिट कामयाबी के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करती है और लीडर दिलेर हो तो टीम भी दिलेर हो जाती है। अब सरफराज 11 के हद तक वजीर आजम की नसीहत का पास रखती है। इसका फैसला तो वर्ल्ड कप में होगा, लेकिन दिलेर लीडर के जांबाज खिलाड़ियों ने पहले से ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि वफाकी वजीर अली जैदी ने खबरदार किया है कि अगर आसिफ अली जरदारी की करप्शन ना बताई तो शमशान बुखारी, फिरदौस आशिक अवान और नदीम अफजल चंद हटा दिए जाएंगे। हैरत की बात यह है कि अली जैदी इस लिस्ट में कप्तान की नई दरियाफ्त हफीज शेख को कैसे भूल गए, जो 3 साल तक आसिफ अली जरदारी के वजीर खजाना रह चुके हैं। सवाल यह है कि क्या आसिफ जरदारी वजीर खजाना को मिलाए बगैर लूटमार कर सकते थे? अगर नहीं तो कप्तान को इस नए खिलाड़ी में क्या टैलेंट नजर आया है? सवाल यह भी है कि ड्रॉप होने से बच जाने वाले काबीना अरकान की क्या कारकर्दगी है? क्या ज़बानी जमा खर्च के अलावा भी उनका कोई किरदार है? अगर ऐसा है तो वजीर आजम काबीना में टेक्नोक्रेट्स की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं? देखना यह भी है कि सदारती निज़ाम के हवाले से पाए जाने वाले खदशात में कितना दम है। क्या नॉन इलेक्टेड और टेक्नोक्रेट्स पर बढ़ता इन्हिसार पार्लिमानी निज़ाम के लिए खतरा है? प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें सीनियर तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों के पैनल ने ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, अवैस तौहीद साहब, मोहसिन बेग साहब और अम्मार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा वैस तौहीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये बजट से पहले काबीना में जो तब्दीलियां की गई हैं तो ये कितनी मीनिंगफुल हैं, कितनी बामकसद आपको लग रही हैं? इससे, इन चेंजेस से क्या वो फील गुड फैक्टर गवर्नमेंट को मिल सकता है जिसकी वो तलाश में, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, डू और डाई वाली सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए। इतना बड़ा झटका बीच टूर्नामेंट के अंदर, अगर जिस तरह वो क्रिकेट की इस्लाहात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जलसे में की कि कैप्टन वही अच्छा होता है जो बीच में अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर दे। लेकिन ये बैटिंग ऑर्डर का मसला नहीं, मैच के बीच में, टूर्नामेंट के बीच में वो ज़ाहिर पे तो वो कहना चाह रहे हैं मैच के दौरान तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया, कहा जा रहा है। चले, मतलब इन सेंस कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैच के दौरान ये भी हो सकता है कि रज़ाक को वन डाउन उन्होंने वसीम अकरम ने भेज दिया और 8वें नंबर पे किसी और को भेज दिया, ये एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट इस्लाहात में अब डर ये है कि इमरान खान साहब खुद रन आउट ना हो जाए। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है, इतना बड़ा इनके साथ, इनकी इतना बड़ा झटका है ये। आपने झटके का वर्ड यूज किया, कोई कह रहा है झटका है, कोई कह रहा है नाकामी है। तो सर, ये नाकामी कप्तान की है या टीम की है? चूंकि देखिए, अगर टीम कामयाब होती, तारीफी किसकी होती? वजीर आजम की, कि वलवला अंगेज उनकी क़यादत में और जो है वो अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं। अब अगर नाकामी हुई है तो वजीर आजम बरी-उज़्ज़मा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन भी में भी तो इमरान खान साहब का हिस्सा है ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मिड 80s के अंदर ज़ियाउल्लाह साहब के दौरान एक सफदर भट्ट होते थे पीसीबी के हेड, ये जनरल को रिटायर्ड थे। ये आए, वहाँ से उतरे करेरा के, उन्होंने सनग्लासेस लगे हुए थे, अपना बाहर से इंग्लैंड से आए इमरान खान। उन्होंने कहा कौन ये ज़िया जो है, ये क्या, ये किस तरह टीम सेलेक्ट कर सकता है? अभी मैं जाऊँगा, उससे बात करूँगा। उस वक्त भी जो ये चाहते थे टीम, वो खिलाते थे। सबसे इनका मजबूत पॉइंट ये था। तो असद उमर साहब तो ऐसे आदमी थे जो 2012 जब से आए थे, यही था कि भाई इनके पास ब्लूप्रिंट है, पाकिस्तान
पोस्टर बॉय तो देखें गिरते जा रहे हैं। नासिर दुरानी साहब पुलिस रिफॉर्म्स वाले वो पहले फारिग हुए, उसके बाद अब असद उमर साहब, इतना बड़ा झटका असद उमर साहब का, तो इसका मतलब ये है। और दूसरा अब उसके बदले में क्या लिया हफीज शेख साहब। देखिए हफीज शेख साहब भी उधार के हैं, मुस्तार लिए हुए हैं। हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी के साथ 3 साल रहे थे, तो उससे पहले मुशर्रफ साहब के कैबिनेट में रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि किस मुंह से तहरीक इंसाफ माजी की हुकूमतों को तनकीद का फिर से निशाना बनाएगी। अंसार भाई साहब से आपके ख्याल में ये जो तब्दीलियां हैं, इससे जनरली पब्लिक को क्या पैगाम दिया गया है? क्या वजीर आजम एक मतलब कि बड़े फैसलाकुन लीडर के रूप में सामने आए हैं, या टीम सिलेक्शन एबिलिटीज उनकी एक्सपोज हुई हैं? चूंकि ये भी तनकीद की जा रही है कि वो अच्छे मर्दम शनास नहीं है। देखिए दोनों में से बातें की जा रही हैं। जो खुश हैं इस बात के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि देखें जो मजबूत कप्तान होता है वो इस तरह से करता है, और वो ये नहीं देखता सिफारिश के ऊपर या कौन उसकी पार्टी का है या किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस। ठीक। लेकिन जो दूसरी साइड है, जिस तरह वैसा बता रहे हैं, और मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि एक तो ये टाइमिंग बहुत ही अजीब थी, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरी नज़र में, देखें ये जो आपने चूँकि फेलियर की बात की थी, मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय में, ये फेलियर इमरान खान का है। ये उनकी 8 महीने की हुकूमत का फेलियर। वो तो नहीं मान रहे, मलबा दूसरों पे डाल रहे। नहीं, मैं उनकी बात, मैं अपना एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि फेलियर जो है वो इमरान खान का है, उनकी 8 माह की हुकूमत का फेलियर है। अब इसके ऊपर आप किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल किसी एक वजीर या किसी दूसरे वजीर को, बिकॉज टीम तो इमरान खान की थी सारा कुछ, और बल्कि अभी वेरी रिसेंटली जो वो तो एक जो क्लिप्स भी चले टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो तो कह रहे थे कि मेरी इकोनॉमिक टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑल ऑफ अ सडन ये नाखुशी किस किस्म की हो गई? सो मेरी तो ये बिल्कुल कंप्रीहेंशन से बियॉन्ड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी कोई नया आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला अनलेस मैंने कल भी लिखा और आज भी लिखा जी, मैंने इमरान खान साहब का नाम लिखा ना, तो आजकल पता नहीं कुछ सख्ती ज़्यादा हो गई है मीडिया के ऊपर कि इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं होता, वो एडिट होके गवर्नमेंट हो जाता है, सो पता नहीं चलता वो। सो एनी हाउ, तो रवैये और तब्दीली नहीं, देखें मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे उनकी हुकूमत चले 5 साल चले, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उनको अपने रवैये में चेंज लानी चाहिए। रवैये से मुराद ये कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, कुछ रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक पार्लियामेंट है, आपको अच्छी लगे या ना लगे उसको साथ लेके इसलिए चलना है कि आपने इतना जो कुछ बदलना है, इस पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है, जो आपने तब्दीली लेके आनी है, जो वादे किए हैं, वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हो सकती। सर पर मैं क्या समझूं, ये जो तब्दीलियां, आपको इसका कोई पर्पस ऑफ क्लियरिटी नजर नहीं आ रहा? मतलब ये एक कंफ्यूजन से निकल के दूसरी कंफ्यूजन में दाखिल हो गए। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि अपना जो ये वाला गुस्सा है ना, कि सिर्फ प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि चोर डाकू इसको करें, लेकिन इसको इदारों के ऊपर छोड़ दें, और इस मुल्क की और जो इस्लाहात, और खास तौर पे नैब जैसे इदारे को, जिसने कारोबारों को ठप कर दिया है, और हर बंदे की बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान का हर बड़ा कारोबारी, उनकी फाइलें खोली हैं, मुझे बताएं कारोबार कोई क्यों करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। अम्मार मसूद साहब से क्या ख्याल है? वजीर आजम ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि क्रिकेट ये जो मैच है ये हर हाल में जीतना है, तो ये जो कमिटमेंट है, जो ये अज़्म है, इसकी आपको तारीफ नहीं करना चाहिए सर? पहली बात तो ये है, एक मैं जो क्रिकेट की इस्तिलाहात सियासत में इस्तेमाल की जाती है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तफाक नहीं करता, इसलिए कि इमरान खान साहब ठीक है, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन सियासत एक और खेल है, उसके हवाले से बात होनी चाहिए। मतलब फास्ट बॉलर ने बाउंसर करा दिया, ये हम सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फोकस शुड बी ऑन पॉलिटिकल डायलॉग। दूसरी बात ये है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसी तरह की भी कुर्बानी दे सकते हैं, ये अभी हमने इस कैबिनेट की रिशफल में देखा। बोल्ड डिसीजन लिए जी, मैं आपको बताऊं, ये बोल्ड डिसीजन 8 साल से पीटीआई ने सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगाया कि असद उमर का प्रोफाइल बिल्ड किया कि ऐसा शख्स कोई हो ही नहीं सकता रूए जमीन पर जिसके हाथ में जादू की छड़ी है और वो जाकर इकोनॉमी को ठीक कर देगा। आप खुद मुझे ये बताइए कि जो इकोनॉमी का हाल है, अगर रुपया डिवैल्यू हुआ है, अगर स्टॉक मार्केट में मंदी है, अगर टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, अगर कारोबार नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बुरा होता जा रहा है, क्या इस सब का जिम्मा
ہم اسد عمر کو دے سکتے ہیں, اور اگر اسد عمر نکل گئے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ وقت بتائے گا. مارکیٹ نے پوزیٹیولی رسپونڈ کیا ہے, 480 پوائنٹ بڑی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم موجودہ صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں ایک اندازہ لگائیں, تخمینہ لگائیں, وہی کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو نکالا گیا اس کی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا مراد سعید کی منسٹری میں کیا کمال ہو رہا ہے؟ کیا شیخ رشید کی منسٹری میں ٹرینیں کوئی ایسی آ گئی ہیں جو اڑنے لگ گئی ہیں؟ کیا زرتاج گل کی منسٹری میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے؟ کیا وزیر دفاع نے انڈیا کو تنہا شکست دے دی؟ تو باقی منسٹریوں کا بھی یہی حال ہے. انڈیویجولی کسی بھی دور میں اتنا فوکس نہیں کیا گیا منسٹریز کے اوپر سر, لیکن وہ ناکامی کا اگر اعتراف ہے تو یہ آنےسٹ ایڈمیشن نہیں ہے, تعریف نہیں کرنا چاہیے اس کی آپ کو. اگر وہ ضد پہ آ جائے اور ان کو لنگر آن کرتے تو مزید نقصان ہوتا. وہ نقصان کے بجائے آپ کی تنقید برداشت کر رہے ہیں وزیر اعظم. نہیں, وہ صرف اپنی غلطیوں, کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ذمہ اب اپنے ان ساتھیوں کو دے رہے ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ ملا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی والے یہ بہت سے, جیسے وجیہ الدین کے ساتھ بھی ہوا, اکبر ایس بابر کے ساتھ بھی, اور بھی بہت سارے نام ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا, اس نے جو اسد عمر کا پروفائل بنایا ہوا تھا اپنے ذہن میں, وہ اس سے یقیناً ہرٹ ہوا ہے. اور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں محسن صاحب کے جانے سے 2 جملے سے کہنا چاہوں. میں کہہ رہا ہوں, پہلے بھی لاسٹ پروگرام میں کیا تھا, ہمارے مسعود صاحب یہاں پہ تھے. آج مجھے ان کی باڈی لینگویج بہت خوش نظر آ رہی ہے, اور جو میں نے پروگرام سے پہلے بھی کہا, کیبنٹ میں ری شفل کے بعد ہمارے مسعود کی باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے. دوسرا صرف یہ کہ ان کے اگر حساب سے جائے تو پھر ساری وزارتوں کو فارغ کر دینا چاہیے. جو سب سے ورنگ فیکٹر تھا اس ری شفل میں وہ یہ ہے کہ شیریں مزاری کو نہیں پتا تھا, فواد چودھری 3 دن اس کی تردید خود اسد عمر کو نہیں پتا تھا, بھائی جمہوری طریقہ یہ ہے, یہ کوئی ون مین کا رول تو نہیں ہے نا. آپ اگر جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پارٹی کی پارلیمانی میں آپ یہی بات محسن بیگ صاحب سے پوچھوں. محسن بیگ صاحب, یہ جو کیبنٹ میں ری شفل ہے سر, یہ بڑے کافی عرصے سے باتیں ہوئی, آپ پروگرام میں آتے رہے, یہ باتیں ہو رہی تھی نا سر, لیکن اس کی ٹائمنگ اور جو طریقہ کار ہے, کیا وہ درست ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ 8 ماہ کے بعد بھی یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ یہ کوئی دباؤ میں آ کے فیصلے کیے, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر سے دباؤ ہو یا تھرڈ امپائر کی جانب سے؟ پہلی بات تو یہ ہے, عمار صاحب کی گفتگو سے, سرائکی میں ایک کہاوت ہے کہ بھاندے دی ہر شے بھاندی, نہ بھاندے دا کچھ نہیں بھاندی. ان کو خان صاحب اچھے نہیں لگتے, لہٰذا یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 ماہ میں سارا قصور اس پاکستان کا جو بھی ڈیفالٹ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا. ایسا نہیں ہے, ان سے پہلے گورنمنٹیں جو کر کے گئی اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا. 8 ماہ کا جواب تو انہوں نے ہی دینا ہے, بالکل دینا ہے, وہ بھی نہیں دیتے. دیکھیں 8 ماہ میں کتنا جواب آپ لے لیں گے, اتنا دے دیں. 30 سال میں جو لوگ رہے, آپ ان سے تو جواب نہیں مانگ رہے نا. ابھی ان کو 8 ماہ ہوئے ہیں, وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف انہوں نے کیا. ٹھیک, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسد عمر صاحب وہ پرفارمنس نہیں کر رہے جس کی توقع پی ٹی آئی کو, یا وہ سپیڈ میں نہیں ہے جو پی ٹی آئی ان سے توقع رکھ رہی تھی. ایکسپیریمنٹ تھا, غلط ثابت ہوا. ابھی ان کو ٹائمنگ کے حساب سے آپ کہہ رہی ہیں, آئی ایم ایف سے جو واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوئی, واپس آ کر انہوں نے پی ایم کو غلط بریف کیا, جس کی بیس پہ ان کو 2 دن میں فارغ کرنا پڑا. آئی ایم ایف نے اور باتیں کی, اسد عمر صاحب نے میڈیا کو بریفنگ میں اور باتیں کی. ایسا کیوں کیا انہوں نے مجھے نہیں پتا, وہ اسد عمر صاحب اس کا جواب دے سکتے. حفیظ شیخ صاحب جو آپ کے خیال میں یہ اسد عمر سے بہتر متبادل ہیں؟ دیکھیں وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکانومسٹ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صوبائی تارے اور آسمان نام ان کا کہاں سے آیا ہوگا, خان صاحب نے کیسے قبول کر لیا؟ دیکھیں جیسے نام پیپلز پارٹی, یہ پیپلز پارٹی میں تو نہیں تھے, یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح ان کو ادھار لیا تھا, اور انہوں نے مشرف صاحب کے بھی پارٹی میں نہیں تھے, وہ تو پارٹی نہیں تھی. ایز اے ٹیکنوکریٹ یہ انڈکٹ ہوئے, اور ان کی اس وقت بھی خواہش تھی. انہوں نے صرف پرائیویٹائزیشن میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی حفیظ شیخ صاحب نے, اور مشرف دور میں جو پرائیویٹائز چیزیں کی ہیں, اور اب بھی ان سے یہی توقع ہے کہ ان جو ادارے ہمارے ڈیفالٹ کر گئے ہیں, آپ ریلوے دیکھ لیجئے, اسٹیل مل, ان کو نکالیں تو ہمارا 1100 بلین کا یہ جو ہم پے کر رہے ہیں, مطلب ٹیکس ہم دیتے ہیں اور وہ ادارے کھا جاتے ہیں.
اس کے لیے حفیظ شیخ صاحب کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. مجھے نہیں پتا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے کر رہے ہیں ان سے حفیظ شیخ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر رہیں گے. ٹھیک. اویس توحید صاحب, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو بات ابھی محسن بیگ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اسد عمر نے پرفارم نہیں کیا توقعات کے مطابق, لیکن سر حفیظ شیخ آپ کے خیال میں کیا بہتر متبادل ہیں؟ ایک, اور دوسرا یہ کہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا میرٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے, چونکہ یہ بھی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ادھار لیے ہوئے ہیں اور یہ تحریک انصاف سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ اسد عمر صاحب سے توقعات بہت زیادہ تھی, اور خود تحریک انصاف نے جو یہ غلطی کی کہ اپنی پوری 5 سال کی حکومت کو 2020 کا میچ بنا دیا اور 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان کے جو کچھ وزراء جن کو میں فارغ التحصیل نہیں کہوں گا, لیکن کچھ وزراء کا کام یہ تھا 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے, تو اس کا مطلب ہے تنقید پہ بھی پیمانہ ان کا 2020 میچ کا بنا. سر یہ 100 دن کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ جی اسد عمر ہی تھے. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور 100 دن میں اسد عمر صاحب نے پالیسیز دینی تھی جو کہ ایک نہیں دی, روڈ میپ نہیں تھا, اس وجہ سے ہم سب لوگوں نے بھی بنایا. آپ دیکھیں ایک منٹ مجھے دیجیے, ڈی ویلیویشن روپی کا ہونا, پھر سب سے بڑی ادویات کے اندر جو مسئلہ ہے, سب سے بڑی بات ہے احتساب کی بات ہو رہی تھی. احتساب سب کا ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کی پارٹی سے بھی ہونا چاہیے, اور ان کو بڑے خوش نہیں ہونا چاہیے نون لیگ کو کہ جی وہ احتساب سے بچیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہی پیمانہ ہونا چاہیے, ان کو بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کو بھی احتساب کرنا چاہیے. میں انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جس کو نکالا ہے کابینہ سے نکالا ہے, ان کو ان بدعنوانی کے الزامات پہ نکالا ہے, ان کو تو خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ادویات میں 200% جو ہے ہوش ربا اضافے ہو جائیں؟ تو عمران خان صاحب جس پیمانے پہ وہ تنقید کرتے رہے, جس پیمانے پہ وہ ماضی کی حکومتوں کو پرکھتے رہے, ہماری توقعات ان سے یہ ہیں کہ وہ اب اپنے صفوں میں بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ان کو بھی احتساب میں ویسے ہی پیش کریں. محمود خان ہو, عثمان بزدار صاحب ہو, KPK میں اپنا منسٹر ارسٹ کروا دیا تھا. ابھی جو عامر کیانی صاحب کے بارے میں جو رپورٹ ہے, تھوڑا وقت دیجئے, وہ رپورٹ فائنلائز ہوگی تو پھر آپ گلا کر سکتے ہیں. اوکے انصار بھائی صاحب, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ حفیظ شیخ صاحب نے جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے نا, تو زرداری صاحب کا فون بھی نہیں سنتے تھے, اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فری ہینڈ چاہیے, پالیسیز جو میں بناؤں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ چل سکیں گے, چونکہ وہ تو ایک ایمبیشیس موشی پلان ہے ان کا سر, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مائکرو مینجمنٹ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں ایک پرنسپل کی بات کرتا ہوں کہ جتنا بھی اچھے فائنینس منسٹر ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکس کو سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کا ریفرنس بڑا سٹرونگ ہے. جی پہلے بھی جس ریفرنس سے آئے تھے, ابھی بھی جس ریفرنس سے آئے تھے, وہ ریفرنس بہت سٹرونگ ہے, لیکن یہ اکانومی کو سمجھتے ہیں. مجھے اس میں کوئی اکانومی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, عمران خان کو سمجھنا مشکل ہے. میں ایک اور بات کر, دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ, دیکھیں اگر آپ جس بھی ریفرنس سے آئیں, جب ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہے, تو صلاح مشورے سے کام چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائنانس منسٹر کوئی کسی بھی ریفرنس سے آیا ہو, وہ کہے جی کہ میں پرائم منسٹر کی وین کو بھی نہیں دیکھوں گا اور جو میرے دل میں آئے گا اتنی آزادی ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, میری ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ان کو کیبنٹ, اور کیبنٹ کو ان کانفیڈنس, جس میں پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں, باقی تمام منسٹرز ہوتے ہیں, اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن میں پھر یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں, میری پہلی والی جو اپریہنشن ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے. میری سنسیئرلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی, اچھا ایک بات کہ دیکھیں, اپنی جاب کو لینے کے لیے کل وہ پاکستان پہنچے ہیں جی حفیظ شیخ, اور پچھلی دفعہ بھی آئے تھے, اور پھر جیسے ہی جاب ختم ہوئی چلے گئے تھے. ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ ہے, اینی ہاؤ اس میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا, لیکن وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. بے شک پیپلز پارٹی میں بھی رہے تھے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر 3 سال رہے تو اس وقت حالات کیوں نہیں بہتر ہوئے. یہ جو ڈیفالٹس کے مسئلے تھے, یہ جو نقصان ہو رہے تھے, اسٹیٹ اب کیسے ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سب کچھ ہو سکتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ میری منت ہوگی عمران خان سے, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے براڈر ایشوز کے اوپر, تاکہ جو لوگ اس ملک میں, ابھی میں اس لیے بھی کر رہا ہوں نا, بیگ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی جا کے بتائیں گے. دیکھیں جو لوگ اس ملک میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تاکہ ان کے دل اور دماغ میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ جی یہ شخص, ایک وزیر جاتا ہے نا تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں,
تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ پالیسی آئی ہے تو کل ہمارا پیسہ ہی ڈوب جائے گا جب نیا بندہ آئے گا. رائٹ سر. اچھا عمار مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ سر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں وزیر خزانہ جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکنوکریٹس ہی رہے ہیں، اور کچھ پیچز کو نکال کے اوور آل اگر پاکستان کی معیشت کی ہم بات کریں تو یہاں رونا دھونا ہی چلتا رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کے خیال میں حفیظ شیخ کیسی چوائس ہیں؟ بھائی پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کیا یہ عمران خان کی چوائس ہیں بھی یا نہیں. لیکن جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے صرف ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم میڈیا پر عمران خان کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک معصوم بچہ ہے اور اس کے اوپر اچانک کچھ انکشافات ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کیا. ایک منٹ ٹھہر جائیں کہ مثلاً اگر عمران خان کو یہ بعد میں پتا چلا کہ فیاض چوہان ایک ایسے شخص ہیں جو بہت گالی گلوچ کرتے ہیں، میڈیا والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ پھر اچانک انہیں پتا چلا اور انہوں نے نکال دیا. اسد عمر کے بارے میں 8 ماہ بعد اچانک ان پہ انکشاف ہوا کہ نہیں یار ان کو تو اکانومی کا کچھ سمجھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ اس شخص کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہرا رہے بھائی؟ آپ کابینہ پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیے. عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں جو یہ سب کچھ میس کریٹ ہوا ہے، اور وزیر تبدیل کرنے سے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو ایک منسٹری نہیں چلا سکتا وہ دوسری کیا چلائے گا؟ آپ خود سوچیں فواد چودھری اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کام کریں گے؟ کیا کام کر سکتے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان ان کا پاسٹ آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ جس طرح 55 فی کلو وہ لیٹر پہ وہ ہیلی کاپٹر چلا سکتے ہیں، یہی باتیں کر رہی ہے نا. فردوس عاشق اعوان کا میڈیا سے کتنا ہی زیادہ تعلق رہا ہے اور میڈیا سے کس طرح مخاطب ہوتی ہیں، تو ان کا طرز تخاطب. جو فواد چودھری نے جو لیول سیٹ کیا ہے، آپ کی کیا امیدیں ہیں کہ فردوس عاشق اعوان اس پہ پوری اتریں گی یا ان سے 2 ہاتھ آگے آپ ان کو ریٹ کریں گے؟ وہ زنانہ ورژن ہے. اور تھوڑے عرصے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اچانک خان صاحب پہ انکشاف ہوا، نہیں فردوس عاشق اعوان جو ہے نا صحیح منسٹر نہیں تھی. اب جو بندہ لگا ہے بھائی جس شخص کا یہ سارا قصور ہے اس کے بارے میں بھی بات کیا کریں. علی زیدی صاحب نے آپ کو کہہ دیا نا جو آپ نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ تینوں زرداری صاحب کی کرپشن کے بارے میں بتائیں ورنہ فارغ ہو جائے گا. دیکھیں کتنی توہین کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو اس طرح لوگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. ان کو اختیار کس نے دیا ہے اس طرح کی بات کرنے صاحب کا؟ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے. کوئی کارکردگی آبی وسائل میں آپ دیکھ لیں کتنا تیر مارا ہے انہوں نے. پارس جو ہے نا ایک سیٹ رہ گئی ہے، باقی سارے لوگ تو پیپلز پارٹی کے آگے ہیں. ایک چھوٹا سا کامنٹ وزیر اطلاعات پہ جو اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، آپ کو فواد چودھری سے کچھ خدشات بھی تھے اپوزیشن کی طرح بطور وزیر اطلاعات، تو اب کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو ٹون اور ٹینر تھا نا یعنی ہمارے فارمر انفارمیشن منسٹر کا یا جو فارمر انفارمیشن منسٹر پنجاب تھے، اس طرح کا اگر ٹون ہوگی نا ہمارے انفارمیشن منسٹر کی تو حکومت کے لیے چلنا مشکل ہوگا. آپ جو آپ نے جس قسم کی مطلب ہے کہ سر ویسے بھی وہ مفاہمت کی باتیں کر رہی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کل میرے شو میں بھی کر رہی تھی اور آج انہوں نے میڈیا میں بھی بات کی ہے. ہونا بھی یہ چاہتے، مفاہمت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی کرپشن کے اوپر ان کو آپ معاف کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. لیکن پارلیمنٹ چلے گی نہیں تو حکومت کیسے چلے گی؟ یہ بات ٹھیک ہے. ویسے توحید صاحب یہ فردوس عاشق اعوان صاحب کا جو فیصلہ ہے ان کا، آپ کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا؟ آپ کے خیال میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ چونکہ پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے تجربہ ان کا کیسا رہا. یاد ہے وہ لائیو کیبنٹ میٹنگ میں روئی تھی وزیر گیلانی صاحب کے سامنے انٹرپشن ہوتی ہے کراچی کے اندر. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو الیکشن سے پہلے چھوڑ کے پارٹی چینج کرتے ہیں، پھر وہ الیکشن آ رہی سیالکوٹ سے، اس کے بعد پھر لیکن ایک ہر جگہ پہ دیکھ، عمر ایوب کو دیکھ لیجئے نا، 3 اقتدار اور تینوں اقتدار کی جماعتوں میں وہ رہے ہیں. پی ایم ایل کیو کے ساتھ مشرف صاحب کے زمانے میں نون لیگ کے اقتدار ہوا، عمر ایوب صاحب پوچھے نون لیگ والوں سے انہوں نے کیوں ان کو پی ایم ایل کیو کے بندے کو لیا تھا. ساری جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے، ساری جماعتوں کا مسئلہ ہے. جی. اور تیسرا ابھی تحریک انصاف کا اقتدار ہوا، عمر ایوب صاحب پھر قابل آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، لیکن یہ جو تبدیل کرنا ہے یہ تو ان کی صفوں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے. چاہے وہ اب امتیاز شیخ کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق، رائلا ٹیوانا اور جو یہ شیلا رضا وغیرہ جامعہ گلی کے فرنٹ مین ہوتے تھے، ان کا کیا نظریات سے تعلق ہے؟ یہ مہر قبیلے کے مشرف کے وہ ساتھ ہوتے ہیں، ضیاء کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں وہ تھے، زرداری صاحب کے زمانے میں وہ ہوتے ہیں، اب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہیں. ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے نظریات کے ساتھ ہے؟ یہ تو ایک بات
सिर्फ तहरीक इंसाफ पे नहीं लागू होती। दूसरी बात सर, इससे पहले एक बात पे और कमेंट मुझे बताएंगे, फिरदौस आशिक अमान साहिबा चलेंगी कैसे? आपको पता है कि वजीर आजम के कोई 1 दर्जन से ज्यादा तर्जुमान है, फवाद चौधरी जैसा बंदा नहीं चला। आप देखें नदीम अफजल चंद, वो दुरानी साहब, इफ्तिखार दुरानी, नईमुल हक, और वो बेग मिर्जा, यूसुफ मेग मिर्जा, फैसल जावेद, और वो चीमा साहब भी हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वज़ारत इत्तलात हमारा तो पुराना सा एक बेसिक वो था, वज़ारत इत्तलात होनी नहीं चाहिए। ये वज़ारत डिसइंफॉर्मेशन है, और हर हुकूमत ने, नून लीग ने भी इसे मिसयूज़ किया है, पीपल्स पार्टी में भी हुआ है। कौन सी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वज़ारत इत्तलात का क्या काम है, मुझे आप ये बता दें। और सारे मीडिया हाउसेस के सेठ जो हैं वो इनके सामने जो है सजदा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसका तो किसी को भी बिठा दें, आप किसी को भी बिठा दें, वो एक्सट्रैक्ट करेगा पावर, क्योंकि वज़ारत इत्तलात के पास पावर्स हैं, और हम और सब आप हॉस्टेज है मीडिया हाउसेस। एक इस पे कमेंट जरा मोहसिन बेग साहब से भी ले लूं। मोहसिन बेग साहब, फवाद चौधरी अपनी वजारत को क्यों नहीं बचा सके? वो तो अपोजिशन के ऊपर बड़े भारी साबित हो रहे थे। क्या हुआ? क्या जो ये पीएम ऑफिस के अंदर की लॉबी जीत गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली उन्होंने जो बदज़बानी अपोजिशन के लिए की, उनको मुनासिब नहीं था। वो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो काम है, या स्पोक्स पर्सन का जो काम है, वो गवर्नमेंट की तरजीहात बताना है। कि आप ये नहीं है कि सुबह उठे और शाम उठे और अपोजिशन के ऊपर पड़ जाएं। लेकिन खान साहब भी तो यही करते हैं। देखिए खान साहब अपने तौर पर करें, लेकिन जब आपकी एक मिनिस्ट्री है, नहीं मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है, मिनिस्ट्री का और काम है, ठीक है ना जी। अब अगर आप तो इनकी बात देख लेते हैं कि जी सारी मिनिस्ट्रियां और खान साहब भी क्योंकि फेलियर है, ऐसा नहीं है। आप हमारे पुराने लीडर देख लीजिए, इस वक्त जरदारी साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, राइट। क्या क्वालिटी है? अगर आप तीनों का कंपैरिजन करने तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की हुई थी जो खान साहब ने नहीं की हुई। टाइम लगता है चीजों को करेक्ट करने में, 30-40 साल का गंद है, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। इसमें कुछ चलाने का तजुर्बा भी होना चाहिए, वो मैटर करती है चीज। वो पिछले कोई ऊपर से सीख के, घर से सीख के नहीं आए थे, यहाँ ही सिस्टम बना है। पाकिस्तान का सिस्टम है कौन सा? आपने अगर उसको चेंज करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा और तकलीफ भी होगी। अब देखिए पीआईए इतने सालों से नुकसान में थी, अभी प्रॉफिट में आ गई ना। एक बंदा आपने सही लगाया, उसने बेहतर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसको लॉस कम होगा तो डेवलपमेंट होगी, लॉस कम होगा तो बेहतरी आएगी। आप नए प्लेन्स ले सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। मकसद लेकिन बात ये है कि जो बंदा पेट्रोलियम नहीं चला सका वो एविएशन कैसे चलाएगा? मैं आपके आपकी सारी बातें कैसे पूरी हो सकती? नहीं, मैं आपके बिल्कुल हक में हूं, लेकिन ये पार्लिमानी सिस्टम और ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत पाकिस्तान में नाफिज है, जो अभी बता रहे थे अवैध साहब कि जी एक बंदा इधर से निकलता है, चंद खानदान है, चंद लोग हैं, भागम भाग, यहाँ तो आप बाहर से इंपोर्ट कर लें लोगों को और उनको सब पीएचडीज को लगा दीजिए। बंदे तो यही है ना जो जीत के आते हैं। बिल्कुल सही बात। आप बाहर से तो इंडिया से तो मंगवा नहीं सकते। मकसद ये अगर सारा इतना बड़ा फेलियर जो पाकिस्तान पिछले एक जमाने से फेस कर रहा है, उसका सारा 8 महीने में हाँ गलतियां हुई हैं। ठीक, मईशत का थोड़ा सा झटका है। एक जुमला सिर्फ मैं आपको कहूं, इमरान खान साहब को आगे इनिंग बहुत ही एहतियात से बिल्डअप करनी होगी। ये मौके बार बार नहीं मिलते, वरना खदशा ये है कि वो रन आउट हो सकता है। जी सर। फवाद चौधरी साहब का मैं कोई इतना बड़ा एडमायरर कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो फवाद चौधरी साहब जिस किस्म की बातें करते थे, जिस तरह अभी थोड़ी सी बात दी हुई, इमरान खान साहब वैसी ही बातें करते थे। और मैं आपको एक बात बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पीटीआई के बहुत से लोग जब शोज में आके बड़ा अग्रेसिव बोलते थे और चोर डाकू वाले, तो मैं उनसे पूछता था, बाद में बहुत से लोगों से पूछा, वो कहते थे कि ये बात हमें कही जाती है कि ये बात करोगे तो आप अपने आप को सेल करोगे। अच्छा तो मैं पीटीआई में बढ़ने का मास्टर डिग्री ली हुई है, किसी ने पीएचडी किया हो बदतमीजी में। आप देखिए, मैं सही बता रहा हूं, और बात कर रहा हूं। देखिए गवर्नमेंट में आपकी बात, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, हो सकता है इन्होंने ज्यादा की हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देख लें, निहाल को देख लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। निहाल को देख लें, कहीं कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। माजी में होता था। मैं और बात कह रहा हूँ। देखें, इतना कभी पीपल्स पार्टी को नहीं देखा वैसे। देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो सबसे। देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, तो आपको माहौल को ठंडा रखना चाहिए जी। अपोजिशन की ख्वाहिश ही होती है कि माहौल गर्म, जिम्मेदारी ज्यादा बस मेरी ये है।
اور ماحول ٹھنڈا رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں حکمرانی بھی بہتر ہوگی. بالکل. اور ہماری اکنامک جو آپ بوسٹ دینا چاہ رہے ہیں اس ملک کو کہ اللہ کرے کہ اس ملک کا کاروبار اچھا چلے, وہ بھی پاسبل. اچھا سر مجھے بتائیے خان صاحب مشورے لیتے نہیں ہیں یا ان کو دینے والے آپ کے خیال میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں؟ چونکہ دیکھیں یہ پیٹرولیم کا جو انہوں نے مشیر لگایا ہے ندیم بابر, تو ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے آئی پی پیز کا ان کا بزنس ہے, یہ ڈیفالٹر ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آئے گا, اور ایسا ہو سکتا ہے خان صاحب اندھیرے میں ہوں ان کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہو. دیکھیں آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, دیکھیں آج سوشل میڈیا کی نا کوئی دکھا دے اور ختم کروائے, بات ہو رہی ہے وہ پلے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. آج ایک اشتہار چھپا ہے, ویسے میرا خیال ہے ان کے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے انہوں نے, اور شاید انہی کے بارے میں کہ وہ ڈیفالٹ شارٹ کی بات انہوں نے ویسے اس کو ڈینائی کیا ہے. سو میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ججمنٹس آن دا بیسس آف جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں نا اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بتا دوں, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ عمران خان کی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں, ہمیشہ ظاہر اچھی رہی ہے اور بہت سمجھتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جس قسم کی سلیکشن کی تھی پہلے بھی اور جو ابھی دوبارہ کی ہے, ٹھیک ہے, میں پھر کہوں گا میری دعا ہے کہ پرفارمنس بہت اچھا دیں, لیکن میں بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری میں کوئی اتنا امپریس نہیں ہوا جو لوگ آئے ہیں اس وقت جو آئے ہیں اب دوبارہ لائے گئے. جی ہاں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا امپریسو ٹیم ہے. عمار مسعود صاحب آپ تو خیر بالکل بھی امپریس نہیں ہوں گے, آپ پہلی سے بھی نہیں تھے اور اس سے آپ کی کوئی امید نہیں ہوگی سر, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے ابھی تک, ایک ہے اینٹی کرپشن اور دوسرا ہے مورل اتھارٹی جو ہے. سر یہ اعظم سواتی کی بھی بات کی تھی نا اویس توحید صاحب نے, تو اعظم سواتی کو دوبارہ لے کر آنا, یہ جو پاکستان کی ترجیحات ہیں کیا یہ ان سے میچ کرتے ہیں اور ان کو یہ ڈیفینڈ کیا جا سکے گا اس تضاد کو؟ ویسے نہیں, دیکھیے تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ وہ اعظم سواتی جیسی ڈوز بوالا گرا ہوا مار کو دیں گے. آپ کا پارس سوال غلط ہے. انہوں نے اس کو تب تک نہیں لگایا جب تک وہ کلیئر ہو کے نہیں آیا. جس دن وہ کلیئر ہو گیا پھر اس کو منسٹری دی ہے. اگر ایک شخص کلیئر بھی معاہدہ کیا انہوں نے بچے کو اسکول میں داخل کرانے کا, کہا جا رہا ہے اس کی فیس تک نہیں دی گئی, جو معاہدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے, طرز عمل سامنے ہے. آپ سوشل میڈیا کی بات نہ کریں, ان پہ کیس بنا, جی آئی ٹی بنی, انکوائری ہوئی, کلیئر ہوئے, دوبارہ منسٹری دے دی, اس میں کیا اعتراض ہے؟ طرز عمل سامنے تھا نا, بیچارے غریبوں کو مارا, چھوڑا نہیں انہوں نے, وہی بھینس والا کیس تھا نا, یاد ہوگا لیکن انہوں کو قابلیت ہوگی کہ ہر کسی نے اعظم سواتی صاحب کو نہیں دینا چاہیے, لیکن ان میں اعظم سواتی صاحب کو نہیں دینا چاہیے محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں دینا چاہیے. میں آپ کے کوشچن کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اگر بات پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ بالکل نہیں دینا چاہیے اس شخص کو, کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا میں نے کہا وہ کلیئر ہو گیا ہے, ان کا سٹانس یہ تھا طریقہ انصاف کا. تو کم از کم اس کے میعاد پہ تو پورا اترنا چاہیے نا ان کو. میں تو پہلی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو کوئی عہدہ ہی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو ان کو کوئی عہدہ نہیں ملنا چاہیے. $1 ملین کا نوٹ انہوں نے ایجاد کر دیا تھا, میں اس سے اتفاق نہیں 2010 میں سیلاب کے اندر $1 ملین کا نوٹ انہوں نے ایجاد کر دیا تھا. آپ تو چھوڑے اور تو باتیں کیا کریں, ان میں کوئی قابلیت ہوگی نا کہ ہر حکومت ان کو رکھ لیتی ہے. سر بات یہ آپ نے کہا کہ ان کو لوز بال دیے, چھکا آپ نے چھکا مارتے, بالکل نہیں. اب سارے لوگ بات کریں, اب میں کیا بات کروں, لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی کی کہیں بھی باتیں, ٹھیک, مطلب یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ اخلاقیات کا ایسا معیار رکھ دیں جس پہ پورا پاکستان پورا نہ اترتا ہو. پھر دوسرے آپ نے صرف اعظم سواتی کے حوالے سے بات کی, پرویز خٹک آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ نہیں نظر آ رہے, جہانگیر ترین صاحب اب میٹنگوں میں بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں, ایک مشاورتی کمیٹی کے بھی وہ اہم ممبر ہو گئے, تو بہت ساری چیزیں دوبارہ لیا نا, اس لیے بات کی میں نے کابینہ میں. تو ہو سکتا ہے کل کو باقیوں کو بھی دوبارہ لے لیں, اسد عمر بھی آ جائے. دیکھیے آپ ایکسپیکٹیشن لیول آپ نے اس ملک کے لوگوں کا اتنا بڑھا دیا تھا کہ جیسے ہی آپ اس ملک میں حکومت میں آئیں گے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, اور سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے, کوشش تو کہ 8 مہینے میں یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ 8 مہینے میں ڈائریکشن پالیسیز نظر آنی چاہیے تھی, ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی. عمار مسعود صاحب ایک بات بتائیے, چلے انہوں نے بیٹنگ آرڈر بھی چینج کر دیا, کچھ کو آؤٹ بھی کر دیا, لیکن جو یہ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی نہیں ہے, کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونا چاہیے. فیصل واڈا ہیں, کتنے ڈیمز کی اب تک, یہ نہیں کہہ رہی ڈیم بنا لیے, کتنے ڈیمز کی انہوں نے پلاننگ کر لی ہے. فہمیدہ مرزا ہیں, کتنا کھیلوں میں انہوں نے تیر مار دیا ہے. یہ حماد اظہر ریونیو کے 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈیم کے حوالے تو سوال نہ پوچھیں, وہ ایک شخص کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پورا کر کے چلے گئے.
लेकिन दूसरी बात ये है ना, गलत लोगों का चुनाव। दूसरी बात ये है कि भाई अब्दुल सिद्दीकी साहब का आईटी में क्या काम, सॉरी क्या नौजवान को किसी को ले लेते हैं ना। अब आज भी अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा है कि गैर इलेक्टेड लोगों को आप लगा रहे हैं, तो बंदे आप कहां से लाएंगे? अगर इलेक्टेड जो लोग हैं, सुन ले, मैं किसी को भी लगाऊं तो आप कहेंगे जैसे ये कह रहे हैं कि क्या एक्सपर्टीज है, तो सियासतदानों के पास कौन सी एक्सपर्टीज है जी? आपने अगर टेक्नोक्रेट नहीं लगाने, वाडा साहब जो हैं ये एक्सपर्ट हैं डैम बनाने के, फिजिबिलिटीज बनाने के, देते हुए सर लीडरशिप देनी होती है ना, सोचना चाहिए था देने से पहले। माजरत के साथ पार्लियामेंट में 90% लोग जाहिल हैं, डेस्क बजाते हैं। ये भी ठीक है। जब आप उनको मिनिस्ट्री देंगे तो ऐसे किससे निकलते हैं। अगर आप बाहर से लाते हैं, अंसार बाजी साहब ने कहा, मुझे भी पता है आईने पाकिस्तान में कि 11% से ज्यादा आप गैर इलेक्टेड लोगों को पोर्टफोलियो नहीं दे सकते। आपने जो बात की, आपको याद है इंडिया का वो लालू प्रसाद यादव, वो जाहिल था, अंगूठा छाप, उसने रेलवे चला दी थी। करने की स्पिरिट होना चाहिए। अभी आप मजीद बात करें, मैं खुसरो तो हमारी रेलवे को क्या हुआ जी, चलाई नहीं उन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स पर अगर आप इन्हिसार रखेंगे तो फिर आपकी गवर्नेंस ऐसी ही होगी। पॉलिटिशियंस का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है और कानून साजी। देखिए खुसरो बख्तियार साहब भी रडार में हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, इल्जाम है, सारे इल्जामात हैं, ये नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए कानून, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पार्लियामेंट से लेके मैं कह रहा हूँ कानून देखें, दो पिछली गवर्नमेंटों में लोग को एक्सपर्ट नहीं हो रहे। हम नए पाकिस्तान की बात करें, हम नए पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे पुराने पाकिस्तान वाली बातें नहीं करनी। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। जब पंजाब गवर्नमेंट वजीर आला बने नवाज शरीफ साहब, तो पिंडी के एक डॉक्टर साहब थे, उनका तल्लुक पहले जमात इस्लामी से था, और वो बाद में तो उन्होंने कहा कि अल्लाह यार साहब थे, तो उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर है तो इसको हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा ना इन्हू हेल्थ इन्हू एक्साइज दे दो। यानी कि जो बंदा प्रोफेशनल जिसमें एक्सपर्टीज है उसको तो जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है, उसको उस मिनिस्ट्री में नहीं लगाते। हाँ, बिल्कुल। ये तो हमारा सिर्फ एक जुमला मुझे करने दे पहले। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में सारे लोग जाहिल हैं। वो शख्स काबिले कद्र, काबिले एहतराम, काबिले इज्जत है जो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में आया। एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं वो सर, आप लेकिन आप इस तरह उनके तहकीक और तस्दीक से नहीं मुखातिब कर सकते। पॉलिटिशियन टेक्नोक्रेट्स नहीं होते, लेकिन मुझे बताएं कि उस सिलेक्शन का आप क्या करेंगे जब आप बुज़दार साहब जैसे शरीफ आदमी को, बड़ा अच्छा शरीफ आदमी है, आपने कैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया उसको? अब वो टॉलरेट कैसे कर रहे हैं उनको सर? वो भी इलेक्टेड है ना। नहीं, लेकिन क्या तजाद है ना जी, एक बात करते हैं फिर दूसरी करते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखें इलेक्टेड लोग तो कितने होते हैं, मतलब 300 प्लस हैं आपके पंजाब असेंबली में, 200 में से आपको उस्मान बुज़दार मिले, जिनका यूनियन काउंसिल का भी एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े खुश हैं जिले की मैनेजमेंट लेके अपने। और क्या पीटीआई के किसी दूसरे एमपी का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था? ठीक है, क्या नहीं था? राइट। खुद पीटीआई के लोग क्या कहते हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का नारा लगाया था खान साहब ने। इसलिए मैं कहता हूं एक ही दफा बल्ला उठाएं, साइड पे करें, और एक ही दफा सबको फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगा। गुलाम हैदर वाइन साहब अगर मुझे अच्छी तरह याद हो, नून लीग के थे, वो भी बड़े ही वर्कर टाइप आदमी थे और बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। कहने का मकसद ये है कि बुज़दार साहब आप डिलीवर नहीं करें। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक शेयर करूंगा जी। बुज़दार साहब से अभी कोई पुरसा करने गया जी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसने कहा कि मैं अपने तौर पर अगर कोई फैसले करूं तो मैं जिम्मेदार भी हूं। मैं चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, वो मुंह किसी दूसरे की तरफ देख रहा होता है, तो मैं लेकिन कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की सियासत के लिए पंजाब के अंदर तब्दीली नागुज़ीर है। चौधरी बिरादरान हैं, महीन धागे से उनका इख्तिदार जुड़ा हुआ है, नून लीग अपने जबड़े खोले हुए बैठी है। मेरे ख्याल में तब्दीली कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को कब तक इस तरह अनअटेंडेड छोड़ा जा सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो भी तब्दीली नजर आ रही है। ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद एक छोटी सी बात है, जो बहुत से आप कोलिशन पार्टनर्स के जब मिनिस्टर पे इतराज करते हैं, आपने फहमीदा साहब का बोला, देखें वो मजबूरियां होती हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। इस पॉलिटिकल नहीं, ये तो अगर इनको साथ नहीं मिलाएंगे और किसी को इशारा करेंगे वो तो हट जाएंगे, गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, वैसे ही बड़ी थिन मेजॉरिटी है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। कुछ मजबूरियां हैं।
اچھا عمار مسعود صاحب ایک ذرا کامنٹ آپ بھی میں چاہوں گی پنجاب پہ کر دیں, پھر ذرا آگے بات کو بڑھائیں گے کہ 3 آئی جیز 2 چیف سیکرٹریز اور کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کیبنٹ میں 5-6 کوئی تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہے. سر اگر منسٹرز اور بیوروکریسی بہت ایفیشینٹ بھی ہو اور اگر لیڈر نہ اہل ہو تو کیا کام چل سکتا ہے؟ کیا کھچڑی پکی ہے؟ آپ سارے لوگ یہ سارے لوگ میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن وہ لیڈر سے مراد آپ کی یہاں پہ کون ہے؟ آپ عثمان بزدار صاحب کی. لیکن میں سارے لوگوں کے اپنی توجیحات ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کیا رول ہے اور کس وجہ سے انہیں لگایا گیا اور اتنے لوگوں میں سے یہی ملا. میرا جو اس بارے میں انالیسس ہے کہ عثمان بزدار صاحب میڈیا کے لیے ایک شوشہ کریٹ کیا گیا ہے. اختیارات نہ ان کے پاس پہلے کبھی تھے نہ کبھی ہے, لیکن میڈیا میں جس پروونس کے چیف منسٹر کے حوالے سے سب سے زیادہ بات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب. یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے, اس لیے کہ اس ساری گفتگو میں سارے چینلز پہ ٹاک شوز جو ہو رہے ہیں اس میں کوئی شخص یہ بات نہیں کر رہا کہ کے پی کے کی کیا صورتحال ہے, بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. ہمیں ایک شوشہ ملا ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب انہوں نے تقریر میں یہ کہہ دیا, وہ سپیلنگ بھول گئے, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی ٹریننگ پہ ہوں. ہم نے یہ اتنے نان سیریس ایشوز پہ کتنے گھنٹے میڈیا کے بات کی ہے, لیکن جو ریئل ایشوز ہیں کہ کے پی کے کی کیا سچویشن ہے, بلوچستان کی کیا سچویشن ہے, وہ سارے معاملات دب گئے ہیں اس لیے کہ ہم عثمان بزدار اور ان کی نااہلیت ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی بات نہیں کریں گے. محسن بیگ صاحب کل جلسے میں خان صاحب نے سی ایم کے پی کے کا بھی ذکر کیا, سی ایم پنجاب کا بھی کیا, تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب ان کا بھی ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ شہباز گل نے تو تردید کر دی کہ نہیں دیکھیں جی ابھی تو نہیں ہے, میرے خیال میں شاید وہاں بھی بجٹ آنا ہے, وہاں بھی صورتحال بدلے گی, اس کے بعد ہی وہ کوئی چینج ہوتا ہے. لیکن نوشتہ دیوار ہے یہ چیز خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسے انصار عباسی صاحب نے, مسعود صاحب نے, عمار صاحب نے کہا, بیسیکلی وہ خان صاحب نے کس کرائیٹیریے پہ رکھا وہ آج تک میرے سمیت بہت سے لوگوں کو, سب ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آئی, وجہ نہیں پتا. اب دیکھیے وہاں پہ بیوروکریسی کام کرنا چاہتی ہے. آپ نے آئی جی بدل دیا, چیف سیکرٹری دوسرا لیا ہے, چیف سیکرٹری صاحب سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہیں پنجاب میں جن میں پیسے خرچ نہیں ہونے, سٹاف موجود ہے, سیلریز جا رہی ہیں, اکوپمنٹ موجود ہے, صفائی کروا سکتے ہیں, ٹریفک سیدھی کروا سکتے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیز پہ آپ ہیڈ لگا سکتے ہیں, اور اس سے فرق نظر آتا ہے عوام کو. لیکن کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, ابھی بھی خان صاحب اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, آج بھی انہوں نے کہا, کل بھی کہا کہ ابھی ووٹ آف کانفیڈنس تو ہمیشہ ملتا ہے. لیکن جہاں تک کے پی کے کی بات ہے, کے پی کے کی بات ہے, بی آر ٹی کتنا مشہور منصوبہ ہے. دیکھیں منصوبہ ہو سکتا ہے, کراچی میں بھی 3 منصوبے پڑے ہوئے ہیں. آپ سندھ کے چیف منسٹر صاحب کی پاور دیکھ لیجئے, وہ کس کے پاس ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں تو پتہ نہیں کتنا نہیں, یہاں بھی ایک ہی کے پاس ہے, نہیں بہت, یہاں کئی پاور سینٹرز ہیں. وہ جو پاور سینٹر تھا وہ گیا, وہ نہیں ہے, 1-2 نہیں تھے, وہ گیا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک بہت بڑا پروونس ہے. پنجاب میں نون لیگ کی جو لیگیسی تھی, تحریک انصاف آئی ہے, ان کو بہت ایکسپیرینس, وائبرنٹ قسم کا شخص چاہیے تھا جو ایز اے سی ایم کام کرتا. اور متبادل کون ہو سکتا ہے ویسے آپ کے خیال میں, اگر عثمان بزدار کو ہٹایا جاتا ہے کوئی ہے؟ چونکہ کافی میرے خیال میں تلاش جاری ہے. اچھا, آپ کو تھوڑے دنوں میں تلاش جاری ہے, تھوڑے دنوں. جہانگیر ترین صاحب اسی لیے لاہور بیٹھ گئے. جہانگیر ترین صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول نہیں ہے جو پہلے کسی ملاقاتیں تو وہ ہر ڈیولپمنٹ سے پہلے وہی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ 2 ماہ پہلے ہی اسد عمر صاحب چلے جائیں, انہوں نے 2-3 اٹیمپٹ. نان الیکٹڈ اور ٹیکنوکریٹس کی بات ہوئی تھی. یہ جو 150 کے سے زائد ارکان پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, تو یہ جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی اس قابل نہیں تھا. اور دوسرا یہ جو نان الیکٹڈ لوگوں کو لائے گی, اس میں آپ کو حکمت کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس کی کمی جب ہوتی ہے کسی آدمی کو, اپنی صفوں میں اگر وہ آدمی پہ اعتبار نہ ہو, جیسے اسد عمر صاحب پہ تو بہت زیادہ تکیہ تھا, بہت زیادہ اعتبار تھا, ہم لوگوں کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ بگڑی ہوئی معیشت جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ آ جائے گی. اگر وہی نہیں کام آیا, اگر وہ پتا تاش کا,
تو پھر دوسرے پتوں پر انحصار زیادہ بڑھ جاتا ہے, زیادہ آپ کو نصیحتیں آنے لگتی ہیں, زیادہ مشوروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, سیاسی غیر سیاسی ہر آدمی جو ہے وہ ایکسپرٹ بن ہوتا ہے. ڈینٹ نہیں لگے گا پارلیمانی نظام کو, تو خطرہ نہیں ہوگا اس سے جو نان الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں, یہ بھی بحث چل رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو گورننس ہے وہ ایڈ ہاک بیسس پہ چلے گی, اس میں بنیادی مسائل کا, بنیادی تبدیلیوں کا جو توقعات امیدیں لگائی ہوئے ہیں تحریک انصاف سے, پھر وہ نہیں ہو پائیں گی. دوسری طرف صرف ایک مختصر کامنٹ کہ تعیناتی بھی عثمان بزدار صاحب کی غلط تھی اس بڑے صوبے کے اندر, پنجاب کے اندر, جیسے آپ نے کہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ بالکل از رائٹنگ آن دا وال, ادروائز بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی اس پورے سیٹ اپ. رائٹ. بھائی صاحب آپ کو کیا مجبوری لگتی ہے یہ نان الیکٹڈ اور ٹیکنوکریٹس لوگوں کو جو لایا جا رہا ہے, 16 ریکارڈ نان الیکٹڈ لوگ اس کابینہ میں ابھی اس کا حصہ بنے ہیں, تو کیا یہ کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے ایسٹ ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ ٹوٹل 22 ہیں. دیکھیں یہ بات ایکچولی ٹرسٹ کی ہے. عمران خان میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جو آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, ظاہر ہے ایک انٹریکشن سے یا ان کا میرا اعتماد ٹیکنوکریٹس کے اوپر ظاہر ہے پہلے دن سے بلکہ زیادہ ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو پہلے سے جانتے ہیں, اسی لیے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو ان کے اپنے قریبی دوست ہیں, ادروائز ان کی کوئی کوالیفیکیشن, ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کیا گیا اور ان کو بہت بڑے بڑے رول دیے گئے. لیکن یہ صدارتی نظام کی روایت نہیں ہے. لیکن دیکھیں ظاہر ہے صدارتی نظام میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کے نامینیز کو لے کے آتے ہیں اور پھر آپ چونکہ اس طرح سے آنسریبل نہیں ہوتے پارلیمنٹ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس چیز میں اگر عمران خان کی جو اصل ویژن تھی کہ میں نے ریفارمز لے کے آنے ہیں, میں نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے, میں نے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, میں نے سول بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, اس چیز سے عمران خان ابھی بہت دور نظر آتے ہیں. بلکہ کنٹراسٹ نظر آتا ہے جو وہ کہتے رہے. کسی کو بھی لے آئیں, میں آپ کو بتاؤں کسی کو بھی لے آئیں, ملک اس وقت تک صحیح نہیں چلے گا جب تک ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کریں گے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو, نیب کو بھی ٹھیک کریں, ایف بی آر کو بھی ٹھیک کریں, ایف آئی اے کو بھی ٹھیک کریں, نیب کو تو بند کریں, نیب کو بند کریں, بیوروکریسی کو, اچھا سنیں, بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کریں. یہ اپنی من پسند کے اوپر آئی جیز کو چینج مت کریں. ایک ٹینیور ہے, 3 سال کا ٹینیور ہے, آپ ان کو ٹینیور دیں. عمار مسعود صاحب, سر یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں ملک کے خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے ہوئی نا, اگر اللہ نہ کرے اس میں کمی نہیں آتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جو اویس توحید صاحب 2 دفعہ پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان وزیر اعظم کی تبدیلی کی بھی سوچ زور پکڑ سکتی ہے؟ جی پکڑنی چاہیے ضرور. پھر یہ لوز بال تھی. ہاں نہیں پکڑنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو ابھی انصار صاحب بھی بات کر رہے تھے, دیکھیے جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, اس ری شفل کے بعد وہ ڈیبیٹ ختم ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ اس فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کو نہ اپنی پارٹی سے مشورہ کرنا ہے نہ کسی اور سے. کم از کم ہم نے پاکستان میں جو 3 پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھے ہیں اس میں یہی ہوا ہے. تو اب یہ بحث ختم کر دیں کہ وہ نظام آنا چاہیے. وہ مجھے لگتا ہے کہ نظام آ چکا ہے. پارلیمانی نظام میں بھی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے. صرف ہم غلطی, کوئی فرق نہیں ہے. صرف ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو جس طرح کام کر رہے ہیں دونوں جگہ ایک ہی شخص فیصلہ کرتا ہے یہاں پہ. سر آپ کو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جو تصویر پیش کی جا رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پارلیمانی نظام فیل ہو رہا ہے. نہیں فیل دکھایا جا رہا ہے. نہیں کامیاب کہاں ہے؟ پارس میں سے ایک بات آپ بتاؤں, میں ایک بات فیل کرتا ہوں, اس میں نقائص ہیں, اس میں نقائص ہیں پارلیمانی نظام کے اندر. لیکن صدارتی اس پارلیمانی نظام نے پورے ہمارے جو ریاست ہے اس کو ایک زنجیر کی طرح جوڑا ہوا ہے. چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, اس میں بھی نقائص ہیں. اور یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ صوبوں نے کیا پرفارمنس دی ہے نہیں ہے. لیکن یہ بحث کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں, نہیں ہوگی ترمیم, صدارتی نظام آج بھی کر لیں. یہ فارغ جو ریٹائرڈ جرنیل 70-80 سال کے پھیٹے میں ہیں وہ, اور فارغ بیوروکریٹس, ان کو یہ ہمیشہ ایک ذہن میں ایک اختراع ہوتی ہے. سر یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. شاہ فرمان وغیرہ ہوں وہ غلط کر رہے ہیں. صدارتی نظام کے لیے آپ کو پوری اوورال چینج کرنا پڑے گا. اور یہ عمار مسعود صاحب کی بہت زیادتی والے کامنٹ ہے کہ اس وقت صدارتی نظام ہے. صدارتی نظام نہیں ہے, پارلیمانی نظام ہے. اس نظام میں بھی نقائص ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ صدارتی نظام ہے میرے خیال میں اس کا ملک متعامل نہیں ہو سکتا صدارتی نظام. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اوپر ہمارا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی. میرے ڈسکشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بیسک قانونی بات بتا دوں, آئینی. پاکستان کا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, جو 5 ہمارے
آئین کے بیسکس ہیں ان میں یہ بیسکس میں شامل ہے. آپ آئین کو ایون ترمیم کر کے بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے انلیس کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئے اور وہ آ کے ختم کرے. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ میں جائیں, ریفرینڈم کرائیں, اس کے بعد سر یہ نان الیکٹڈ لوگوں کا آنا یہ محض آپ کے خیال میں اتفاق ہے, یا پھر جو ابھی یہ پریزیڈنشل فارم کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو یہ کیمپین چل رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ آپ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ڈیبیٹ ہوگی, لانگ ٹرم چاہیے, اس کے بڑی باتیں ہیں. سر آپ اتنا وہ کہہ رہے ہیں, وزیر قانون کہہ چکے ہیں ریفرینڈم ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی سٹل بہت ٹائم چاہیے. بیسک چیز یہ ہے فارس کے اگر آپ نے ایکسپرٹیز لانی ہے, یہ جو ابھی لوگ انوالو ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو الیکشن ہارے تھے, پولیٹیکل لوگ ہیں, الیکشن ہار گئے اپنے حلقے میں, ان کو انڈکٹ کیا گیا. ان کو ہر گورنمنٹ اکوموڈیٹ بھی کرتی ہے. آپ پریویس گورنمنٹ میں دیکھ لیجئے, ہارے ہوئے لوگوں کو ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے, کوئی محکمہ دے دیا جاتا ہے, کسی محکمے کا ہیڈ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. ان کی ایکسپرٹیز ہیں. آف دا کلف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لگائے گئے یہ سارے بالکل نان پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدارتی نظام کی طرف مطلب صدارتی نظام کے لیے خان صاحب کی جو پریفرنس ہے وہ اب بھی موجود ہے, وہ کہ حکومت کی طرف سے تردید کر چکے تھے فواد چودھری. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نہ تو 18ویں ترمیم چینج ہو سکتی ہے, نہ وہ صدارتی سی ایم لیول سے کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی کلیئرٹی آنا چاہیے. ضرورت ہی نہیں ہے نا جی, ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو وہ کہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں, ادروائز دیکھیں نا تنقید ہوتی رہے گی, خدشات ایسے یہ تو ہوا میں چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, باہر چل رہا ہے, ٹاک شوز میں چل رہا ہے. اسلام آباد کلب, سندھ کلب اور کراچی جم. مقصد یہ کہ اس کے اوپر گورنمنٹ تو کوئی کام. آپ بتائیے کہ 18ویں ترمیم جو ہے رول بیک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح کوئی بیان بھی نہیں آئے گا تو پھر تو خدشات پیدا ہوں گے نا. پیپلز پارٹی یہی ایشو صرف پیپلز پارٹی نے شوشہ چھیڑا, رول بیک ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اوکے. عمار مسعود صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. جس طرح یہ حکومت پرفارم کر رہی ہے اور جس طرح تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اب ہمیں کہنا چاہیے جمہوریت بہترین انتظام. کوئی ایک اچھی بات بھی کر دیں حکومت. نہیں, یہ بہترین انتظام. کوئی ایک بات اچھی نہیں لگی آپ مجھے بتا دیں. آپ کو 5 سال میں بھی نہیں لگے گی ویسے. 5 سال اگر گزریں گے تو لگے گی. اچھا, اس میں بھی ڈاؤٹ ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. یہ 5 سال گزاریں گے اور اسے تک گزارنا چاہیے سر. لیکن جس طرح کی حکومت ہے, ماضی میں اس طرح کی حکومت 10 سال کوئی خدشہ نہیں ہے پولیٹیکلی کہ وہ ڈسٹیبلائز ہو سکے. بتائیں کیا کہہ رہے ہو؟ جس طرح کی یہ حکومت ہے, ماضی میں ایسی حکومتیں 10 سال گزارتی ہیں. اب بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.